الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ سورة البقرہ کا رکوع نمبر 15 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان اگر تم طلاق دو النساء بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے نہ ہاتھ لگایا ہو انہیں، او تفرضو لہن، یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً کوئی مہر۔ تو جب تک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صورت یہ بنے گی کہ خاوند نے اپنی بیوی کا نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور بیوی کے ساتھ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو کوئی مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ان کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ تو اس صورت میں جبکہ نکاح کے وقت مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں عورت کو کتنا مہر ملے گا؟ تو اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ اس صورت میں عورت کو کوئی مہر نہیں ملتا، البتہ عورت کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا، سوٹ کا، جتنی عورت کی عمر ہو اس کے مطابق یہ خاوند کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے وقت اس کو سوٹ کا کوئی جوڑا دے دے، اور یہ سوٹ کا جو جوڑا ہے یہ خوشحال پر اس کے طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ہے جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ دیکھیے اس کا ترجمہ، فرما رہے ہیں لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی حرج تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دو بیویوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے نہ ہاتھ لگایا ہو، نہ مس کیا ہو ان کو، او تفریضو، یا نہ مقرر کیا ہو، لہن، ان کے لیے فریضتاً کوئی مہر، ومتعوہن، اور تم فائدہ پہنچاؤ ان کو، علی الموسع قدرہ، خوشحال پر لازم ہے، یعنی وہ جو فائدہ پہنچانا ہے نا، فائدے سے مراد ہے اس کو کوئی جوڑا، کوئی سوٹ، کوئی ہدیہ دو اس کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے طلاق کے وقت عورت کے اوپر ایک بوجھ، ایک تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی سوٹ کا ایک جوڑا جو ہے وہ اسے دو، علی الموسع، خوشحال پر، قدر ہو، اس کی طاقت کے بقدر ہے، وعلی المقتر، اور عبداللہ جی جی
سیکنڈ کر دیتے. وعلی المقتر، اور تنگ دست پر قدر ہو اس کی طاقت کے مطابق ہے. متاعن، یہ مالی فائدہ دینا، بالمعروف، بھلے طریقے سے ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو سود کی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، تو یہ سود لازم نہیں ہے. اس کی ایک صورت فقہا نے لکھی ہے کہ وہ سود ہونا چاہیے عورت کے لیے. حقاً، یہ حق ہے، لازم ہے، علی المحسنین، نیک لوگوں پر. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیک لوگوں پر یہ لازم ہے، جو برے لوگ ہیں ان پر لازم نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر محسنین کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ وہ فرما بردار زیادہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ فرما برداروں پر لازم ہے، جو اللہ کی بات مانتے ہیں نا، ان لوگوں پر لازم ہے، واجب ہے. اچھا، اگر نکاح کے وقت مہر طے ہوا ہو اور خلوت سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں عورت کو جو مہر طے ہوا تھا اس کا نصف ملتا ہے. اور یہاں پر کیونکہ مہر طے نہیں ہوا تھا، اس لیے عورت کو کپڑے کا ایک جوڑا، جس کو فقہا اصطلاح میں متعہ کہتے ہیں، متعہ کا مطلب ہوتا ہے فائدے کی چیز کہتے ہیں، وہ دیا جائے گا. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ آگے وہی بات آ رہی ہے کہ اگر تم نے طلاق دی ہو ان کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس کے کہ پہلے اس سے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی ان سے خلوت صحیحہ ہونے سے پہلے پہلے. خلوت صحیحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی الگ ایسی جگہ پر ملاقات ہو جائے نکاح کے بعد کہ ان کے لیے کوئی شرعی اور کوئی اخلاقی رکاوٹ موجود نہ ہو تعلقات قائم کرنے کے لیے. شرعی رکاوٹ کا مطلب ایام حیض ہیں، اور اخلاقی رکاوٹ کا مطلب یہ کہ کوئی وہاں موجود نہ ہو. تو میاں بیوی کے لیے یہ خلوت صحیحہ. بس آج کل تو اس طرح ہوتا ہے کہ رخصتی تو نہیں ہوئی ہوتی لیکن خلوت صحیحہ ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہو تو اس صورت میں تو پورا مہر ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، رخصتی کا مراد یہ ہے. اور اگر خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اگر تم نے طلاق دے دی ان کو چھونے سے پہلے، یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے، اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو بھی طے کیا تھا اس کا آدھا دینا ہوگا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ بیویاں معاف کر دیں، وہ کہیں کہ ہم مہر نہیں لیتی. او یعفو، یا معاف کر دے وہ شخص، الذی بیدہ، کہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ خامن کے ہاتھ میں. مطلب یہ کہ اگر شوہر پورا مہر دینا چاہے تو وہ پورا مہر بھی دے سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور بیوی اگر آدھا مہر بھی معاف کرنا چاہے تو وہ معاف بھی کر سکتی ہے. وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کر دو، یعنی خامند اگر معاف کر دے اور پورا مہر دے دے، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے. وَلَا تَنْسَوْا، اب کیونکہ رشتہ ختم ہو رہا ہے نا، تو جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو تب سارے لحاظ سائٹ پر ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بدتمیزی پر بھی اتر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَنْسَوْا، تم نہ بھول جاؤ،
الفضل بینکم، آپس میں مہربانی کو، یعنی کہ اگرچہ تمہارا رشتہ ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود تمہارا آپس کا تعلق اور آپس کی محبت وہ برقرار رہنی چاہیے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات، تم خیال رکھو نمازوں کا، محافظت کرو نمازوں پر، نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظو، پابندی کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی پابندی کرو۔ تو یہاں پر درمیان والی نماز کا بطور خاص تذکرہ ہے۔ تو درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ عام طور سے لوگ اس وقت اپنے کاروبار سمیٹنے میں اور کلوزنگ میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اس مصروفیت میں، کاروبار کی مصروفیت میں، نماز کو نہ بھول جانا بلکہ نماز کی پابندی رکھنا۔ تو وہ مصروفیت اور مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دن اپنے عروج پر ہوتا ہے، اس لیے یہ ارشاد فرمایا۔ وقوموا للہ، اور تم کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، مؤدب ہو کر، با ادب ہو کر، جھک کر۔ تو یہ یہاں سے اب اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں گفتگو کیونکہ شروع فرمائی ہے، تو آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حالت جنگ میں ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل نماز پڑھو، اور رکباناً، یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھو۔ حالت جنگ میں سواری پر سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے جیسے تمہیں اپنا ذکر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس انداز سے تم حالت امن میں اللہ کو یاد کرو۔ وہ طریقہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا اس طریقے سے یاد کرو۔ ما لم تکونو، جو طریقہ نہیں تھے، لم تکونو، نہیں تم تھے، تعلمون، جانتے، تم اس طریقے کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں وہ طریقہ سکھایا، اب تم حالت امن میں اس طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کیا کرو، نیک اعمال کیا کرو۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے۔ یہ اگلی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 240، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تلاوت باقی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن ابھی آپ نے آیت نمبر 234 میں سنا، پچھلے سبق میں، کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ گھٹا کر 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی ہے۔ تو جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ابھی آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 240، اس وقت تک میراث کے احکامات نہیں آئے تھے۔ تو اس لیے وصیت کا حکم اس آیت مبارکہ میں دیا جا رہا ہے کہ
خامن کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر کے جائے، کیونکہ میراث کے احکامات نہیں آئے تھے، تو وصیت کر کے جائے کہ اسے سال بھر کے اخراجات، نفقے کے اخراجات خامند کے ترکے سے دیے جائیں، اور 1 سال کے لیے اس کی بیوی کو اس کے گھر میں رہائش بھی دی جائے۔ البتہ اگر بیوی اپنی مرضی سے 1 سال تک نہ رہنا چاہے یا نفقہ نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اور سال پورا وہ اپنے خاوند کے گھر میں قیام کرنے کی بجائے 4 ماہ 10 دن کے بعد ہی خاوند کے گھر سے چلی جائے اپنے والدین کے پاس یا اپنے بھائیوں کے پاس، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن 4 ماہ 10 دن سے پہلے شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا حکم میراث کے احکامات آنے سے پہلے تھا۔ جب میراث کے احکامات آ گئے تو یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ میراث میں بیوی کو ایک خاص حق مل گیا ہے۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یعنی کہ جو وفات کے قریب ہوں اور بیویاں وہ چھوڑ کر جا رہے ہوں، تو وصیتاً وہ وصیت کر جائیں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن مالی فائدہ پہنچانے کی، الی الحول 1 سال تک، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں کہ 1 سال تک جو ہے انہیں مالی فائدہ، نفقہ انہیں ادا کیا جائے، غیر اخراج، اور 1 سال تک انہیں نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، فی ما فعلنا، اس میں جو کہ وہ کریں، فی انفسہن اپنے بارے میں، جو فیصلہ وہ اپنے بارے میں کریں، من معروف بھلے طریقے سے، تو اس میں فیصلے میں تمہارے لیے کوئی حرج، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جو ورثاء ہیں، جو عورت کے لواحقین ہیں، تو اگر عورت اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے اپنے خاوند کی وفات کے عدت گزارنے کے بعد، تو اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ عزیز، اللہ بڑے غالب بھی ہیں، حکیم اور خوب حکمت والے بھی ہیں۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاع بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے، مالی فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ تو یہاں پر دوبارہ اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ اگلی جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کا شان و نزول پہلے سمجھ لیں۔ یہ جو آیت نمبر 243 ہے، یہاں سے آیت نمبر 260 تک 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ان کا بنیادی مقصد جو ہے ان مضامین کا، وہ جہاد کی ترغیب دینا ہے، لیکن کیونکہ
کمزور طبیعت کے جو مسلمان ہوتے تھے یا جو منافقین ہوتے تھے، وہ جہاد میں جانے سے اس لیے گھبراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف تھا۔ اس لیے جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے، اور اللہ چاہے تو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لے، بلکہ اللہ چاہے تو مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دے۔ اس قدرت کا، یعنی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اس کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کے چند نمونے دنیا والوں کو دکھائے گئے ہیں کہ جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کی ایک مثال تو ابھی اسی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 243 میں آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ تھے، وہ موت کے خوف سے بھاگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر بعد میں انہیں زندہ بھی کیا۔ اور ایک اشارہ آگے چل کر آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کیا۔ اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہوا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 258 میں بیان کیا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور چوتھا واقعہ اسی بارے میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا، جو کہ آیت نمبر 259 میں 259 میں آ رہا ہے۔ تو چار واقعات، پانچواں واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں کہا، فرمایا تھا کہ پرندوں کو ذبح کرو۔ وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آگے آ جائے گی آیت نمبر 260 میں۔ یہ جو آیت نمبر 243 ہے، اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اتنی تفصیل تو سامنے آ رہی ہے کہ ایک کسی زمانے میں کوئی قوم تھی جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تدبیر اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ وہ موت سے بچ جائے، بلکہ پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ یہ قوم کون تھی اور کس خوف سے یہ لوگ بھاگے تھے؟ تو اس کی تفصیلات میں کچھ واقعات جو ہیں وہ قرآن تو خاموش ہے اس بارے میں، لیکن بعض مفسرین نے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے گھبرا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے، یا پھر طاعون کی وبا کی وجہ سے وہ گھبرا کر نکل پڑے تھے۔ جب یہ لوگ اس جگہ پہنچے جسے وہ پناہ گاہ سمجھتے تھے، تو اللہ کے حکم سے موت نے ان کو وہیں آ لیا۔ بعد میں جب ان کے جسم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے، تو اس وقت کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہوں گی۔
چلیے چلیں، اب یہ سلسلہ جو ہے وہ آیت نمبر 260 تک چلے گا. اس کے انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور شان نزول تو آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے. اب دوبارہ سے آپ لوگ لنک جوائن کریں تاکہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی کلاس کا آغاز کر سکیں.